حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک مشرک بادشاہ نے لوگوں کو جبراً بت پرست بنانے کی ٹھان لی۔ اس نے میدان میں بڑی تیز آگ جلائی، پاس ایک بت کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو شخص آ کر بت کو سجدہ نہ کرے اسے آگ میں جھونک دو۔ بت کو سجدہ نہ کرنا اس وقت بڑے دل گردے کا کام تھا۔ کئی لوگوں نے زندہ جلنے کے خوف سے بت کو سجدہ کیا۔ ایک دلیر خدا پرست عورت کی باری آئی تو اس نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں پتھر کے بت کو سجدہ کروں۔ جان عزیز ہے لیکن ایمان جان سے زیادہ عزیز ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے حکم دیا اس عورت سے لڑکا چھین کر آگ میں پھینک دیا جائے۔ غضبناک بادشاہ کا حکم سن کر عورت کے استقلال میں کچھ فرق آنے لگا۔ لڑکے نے بھڑکتے آتش کدے سے آواز دی، ماں اپنا ایمان برباد نہ کرنا، اگر تو آ کر دیکھے تو تجھے آگ گلزار نظر آئے گی۔ کافروں کے لیے یہ بے شک جلانے والی ہے، مگر مومنوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح گلزار ہے۔ ان کے لیے اس میں خنکی ہے، گرمی نہیں۔ بے خوف و خطر آ جا اور دوسرے مومنوں کو بھی اپنے ساتھ لے آ۔ یہ دیکھ کر دوسرے ایماندار بھی آگ میں کود گئے۔ وہ عورت بھی آگ میں کود گئی۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بڑا نادم ہوا۔ اس نے آگ بگولا ہو کر آگ سے کہا، تیری جلا دینے والی خاصیت کیا ہوئی؟ ہم تجھے ہزاروں سال سے پوچھتے آ رہے ہیں، تو ہمیں فوراً جلا دیتی ہے، مگر اپنے منکروں کے لیے تو ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ آگ بولی، میں جس کی بندی ہوں اس کے حکم کی سرتابی نہیں کر سکتی۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ جاٹ کی کتیا جنگل میں کیسی کٹکھنی ہوتی ہے، مگر جب اپنے مالک کے پاس ہو تو وہ بجائے کاٹنے کے اس کے مہمان کے قدموں میں لوٹنے لگتی ہے۔ میں بندگی میں کیا کتیا سے بھی گئی گزری ہوں کہ مالک اور خالق کے عزیز بندوں کو جلا ڈالوں۔ میں تجھے بے جان نظر آتی ہوں، یہ تیری نظر کا قصور ہے۔ میں اپنے مولا کے زیر فرمان ہوں۔ آگ، ہوا، پانی اور خاک بھی اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہے۔ آگ کو اس نے ابراہیم علیہ السلام پر گلزار کر دیا، ہوا نے قوم عاد کو ہلاک کر دیا، مگر حضرت ہود علیہ السلام کے پیروکاروں کو محفوظ رکھا۔ پانی نے فرعون اور فرعونیوں کو غرق کر دیا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پار اتار دیا۔ خاک نے قارون کے خزانوں کو نگل لیا، مگر ان کے تابعداروں کو محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ کے یہ کرشمے دیکھ کر بھی کافر بادشاہ ایمان نہ لایا، بلکہ برابر اپنی ضد پر اڑا رہا۔ جن امیروں وزیروں نے اسے توبہ کرنے کو کہا انہیں بھی اس نے قید کر دیا۔ فوراً غیب سے ایک آواز آئی، ظالم سنبھل جا، ہمارا قہر آتا ہے۔ چنانچہ آگ 40 گز تک اور پھیل گئی اور اس نے بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کو جلا کر بھسم کر دیا۔ جو شخص اہل حق کے ساتھ دشمنی کرتا ہے وہ آخر خود ہی ہلاکت میں پڑ جاتا ہے۔